أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول سے اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد، جماعت 12، مضمون عربی، سبق نمبر 12، جس کا نام ہے الطبیب المحسن، قسط 2 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم نے پہلی قسط کے اندر سبق نمبر 12 کے الفاظ معنی سیکھے تھے، سمجھے تھے، کچھ الفاظ معنی باقی تھے جو انشاءاللہ آج کے ہمارے اس سبق کے اندر ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ سبق کا ایک پیراگراف بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبق نمبر 12 کے اندر ایک چھوٹا سا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور قصے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی نصیحت کی باتیں بھی سیکھنے کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان نصیحتوں کو ہماری زندگی میں عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہت بہتر بنے گی اور فائدہ مند ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں ہم اب الفاظ معنی کی طرف، اس کے بعد سبق کے پیراگراف کی عبارت جو ہے اسے سمجھیں گے اور اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ الفاظ معانی ہماری اسکرین پر موجود ہے۔ احضر اور دائماً، فضل، اثنا علی، یہ 4 الفاظ معنی ہے۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اکرہ سے۔ ہم اکرہ سے آگے چلتے ہیں، یعنی اس الفاظ سے ہم آگے چلتے ہیں۔ گزشتہ ہمارا آخری جو ہم نے الفاظ معانی سیکھا تھا وہ یہ تھا۔ آج ہم آگے یہاں سے بڑھتے ہیں۔ اکرہ، اکرہ کا معنی ہے اس نے دباؤ دیا، اس نے دباؤ دیا، یعنی کسی کام کے لیے کسی کو مجبور کرنا یا اسے بار بار اس کی تاکید کرنا اور اس کو وہ کام کرنے پر مجبور کرنا، اسے کہتے ہیں دباؤ دینا۔ معنی ہوگا اس نے دباؤ ڈالا یا دباؤ دیا۔ داخل، داخل کا معنی ہوگا اندرونی حصہ، کسی بھی چیز کا اندرونی حصہ ہو، چاہے وہ مکان کا ہو، محلے کا ہو، ملک کا ہو، تو باہر کے جو لوگ ہوں گے یا باہر کی جو چیز ہوگی وہ اس اندر والی چیز کو کہیں گے داخلی حصہ۔ آگے ہیں رافق، معنی ہوگا وہ ساتھ گیا۔ رافق یرافق مرافقتاً، رفیق اسی سے آتا ہے رفیق۔ عام طور پر لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے رفیق، لڑکیوں میں رفیقہ کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ دینے والا، ساتھی۔ اسی سے یہ لفظ ہے رافق، معنی ہوگا وہ ساتھ گیا۔ یعود، واپس آئے گا، یعود یعنی واپس آئے گا۔ وصلت، وہ پہنچی۔ یہ وصلت مؤنث کے لیے ہے، یعنی لڑکی اور عورت کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے بتایا جا چکا کہ عربی کے اندر مذکر اور مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع،
ان پانچوں کے لیے الگ الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں زید کے متعلق کہنا ہو کہ زید اسکول پہنچا تو ہم کہیں گے وصل زید الی المدرسۃ، اور اگر فاطمہ کے لیے کہنا ہو تو وصل نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے وصلت، اخیر میں تا آئے گی۔ تو یہاں پر وصلت اس کا معنی ہے وہ پہنچی۔ احسان معنی ہوگا احسان کرنا، کسی کے اوپر کوئی اچھا کام کر دینا، کسی کا کسی بھی طریقے کا احسان ہوگا۔ عام طور پر یہ لفظ اردو میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، احسان کرنا، جسے گجراتی میں کہیں گے اپکار۔ آگے ہے ادخل، معنی ہوگا وہ داخل، اس نے داخل کیا۔ ادخل یعنی اس نے داخل کیا۔ ادرک یعنی وہ سمجھا۔ ادرک یعنی اسے اس چیز کا ادراک ہوا، سمجھا۔ اخرج اس نے نکالا۔ دراستن تعلیم، ایجوکیشن، اسی سے آتا ہے درس، اسی سے آتا ہے مدرس، اور اسی سے بنتا ہے مدرسہ۔ حروف اصلی دال را سین ہے۔ ہدیتن ہدیہ، ہدیتن یعنی ہدیہ، بھیٹ دینا، گفٹ کرنا کسی کو کوئی چیز۔ عجز قدرت نہ رکھنا، قدرت نہ رکھنا یعنی کسی کام کے کرنے کی طاقت نہ ہو کسی کے اندر، اس وقت کہا جائے گا عجز ھذا الرجل، کہ بھئی یہ مرد عاجز ہے، قاصر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، الفاظ کے معنی گزشتہ اور ابھی کے دونوں ملا کر ہمارے الفاظ کے معنی الحمدللہ اس سبق کے اختتام پر پہنچے، اور اب ہم اس سبق کی عبارت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے ہم سبق کی عبارت دیکھ لیتے ہیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ سب سے پہلے اوپر سبق نمبر 12 الطبیب المحسن، محسن ڈاکٹر معنی ہوگا، یعنی ایسا ڈاکٹر جو مریضوں پر احسان کرتا ہے، ایسا ڈاکٹر جو مریضوں پر احسان کرتا ہے اور مریضوں کے علاوہ بھی لوگوں پر احسان کرتا ہے۔ ایسے ڈاکٹر کا ایک نصیحت آمیز قصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ چلیے طلبہ، ہم عبارت اور اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ کان فی قریتی طبیب، کان فی قریتی طبیب معنی ہوگا میرے گاؤں میں ایک ڈاکٹر تھا۔ کانا یعنی تھا، فی قریتی میرے گاؤں میں، طبیب ایک ڈاکٹر معنی ہوگا میرے گاؤں میں ایک ڈاکٹر تھا۔ وکان رقیق القلب، اب ڈاکٹر کی صفت بیان کر رہے ہیں، ترجمہ ہوگا اور وہ نرم دل تھا، اور وہ نرم دل تھا یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل فوراً نرم ہو جاتا تھا اور اس کے دل کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ وَكَانَ يُكْرِمُ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ، آگے ڈاکٹر کی ہی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ وَكَانَ یعنی تھا، یکرم احسان کرتا، الفقراء غریبوں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، لاچاروں پر۔ ترجمہ اس طرح ہوگا اور وہ غریبوں اور محتاجوں پر احسان کرتا تھا۔
یکرمو کا ایک معنی احسان کرنا بھی ہے، اکرام کرنا مطلب احسان کرنا، اور وہ غریبوں اور محتاجوں پر احسان کرتا تھا۔ وَكَانَ يُطْعِمُهُمْ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، معنی ہوگا وہ ڈاکٹر ان کو یعنی فقیروں کو اور محتاجوں کو، اور وہ ڈاکٹر ان کو کھانا کھلاتا تھا اور ان کے اوپر خرچ کرتا تھا۔ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر خرچ کرتا تھا، کھانا بھی کھلاتا تھا اور ان کے اوپر خرچ بھی کرتا تھا، یعنی ان کی کھانے کے علاوہ کی اور ضروریات جو ہوتی تھی انہیں بھی وہ پورا کرتا تھا۔ وَكَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ تُحِبُّ الْيَتَامَى، اب ڈاکٹر کی تعریف ختم ہوئی، اب ڈاکٹر کی اہلیہ کی، اس کی بیوی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ وَكَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ تُحِبُّ الْيَتَامَى، اور اس کی ایک بیوی تھی جو یتیموں سے محبت کرتی تھی، اور اس کی ایک بیوی تھی جو یتیموں سے، یعنی یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے والد کا سایہ اس کے سر پر نہ ہو، اس کے والد اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہو، انتقال کر چکے ہو، اور وہ بچہ چھوٹا ہو، نابالغ ہو، تو ایسے بچے کو اسلام کہتا ہے یتیم، یعنی ایسا بچہ جس کے والد کا سایہ اس کے سر پر نہ ہو۔ تو اس کی عورت کی اور اس کی بیوی کی کیا تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ وہ یتیموں سے محبت کرتی تھی، اور یتیموں پر محبت کرنا، یتیموں سے محبت کرنا بہت اچھی بات ہے، اسلام نے بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، جو شخص یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اس کے سر کے جو بال ہے بچے کے، اور جو بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس کے بقدر اسے نیکیاں ملے گی۔ اسلام کے اندر یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بہت بڑا اجر اور ثواب بتایا گیا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، ان میں یتیموں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آگے ہے وَكَانَ لَهَا ابْنَانِ، اور ڈاکٹر کے اور اس کی بیوی کے دونوں کے کیا تھے؟ دو بیٹے تھے۔ وَكَانَ يُنْفِقَانِ عَلَى الْأَرَامِلِ، اب وہ دو لڑکے بھی کیا کرتے تھے، دو بیٹے، اور وہ دونوں بیواؤں پر خرچ کرتے تھے۔ اب دیکھیے پورا گھرانہ رقیق القلب ہے، عنوان تو دیا تھا ڈاکٹر کے متعلق، لیکن جب ہم قصہ پڑھ رہے ہیں، اگر عبارت حل کرتے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ صرف ڈاکٹر ہی اس گھر کے اندر رقیق القلب اور ہم دل احسان کرنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی بیوی بھی احسان کرنے والی تھی لوگوں پر، اور اس کے بچے دونوں بیٹے وہ بھی غریبوں پر احسان کرنے والے تھے۔ ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ اور فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرتا تھا، عورت جو تھی وہ یتیموں کے ساتھ، وہ بچے جن کے والد اس دنیا میں نہ ہو ان بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتی تھی، اور ڈاکٹر کے جو دو بیٹے تھے وہ کن کے ساتھ احسان کرتے تھے؟ ارامل، ہم نے الفاظ معانی میں پڑھا، ارملتن یعنی بیوہ، اور اس کی جمع ہے ارامل، بیوائیں، بہت ساری بیوائیں۔ بیوہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، وہ عورت جس کا شوہر
انتقال کر گیا ہو اس عورت کو بیوہ کہتے ہیں۔ معاشرے میں ہمارے عام طور پر اس عورت کو بھی بیوہ کہتے ہیں جس کے شوہر نے اسے کسی وجہ سے چھوڑ دیا ہو، ظلم کرتے ہوئے چھوڑ دیا ہو اور وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہو، ایسی عورت کو بھی ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ کہتے ہیں۔ لیکن لفظ بیوہ خاص طور پر ان عورتوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جن کے شوہر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہو۔ وَكَانَ لَا يُغْلِقَانِ بَابَ بَيْتَهُمَا عَلَى الْمُحْتَاجِينَ۔ ترجمہ ہوگا وَكَانَ لَا يُغْلِقَانِ، اور نہیں بند کرتے تھے، باب بیتہما، اپنے گھر کا دروازہ، علی المحتاجین، محتاجوں پر۔ ترجمہ اس طرح ہوگا پورا کہ وہ دونوں اپنے گھر کا دروازہ محتاجوں پر بند نہیں کرتے تھے، اور وہ دونوں اپنے گھر کا دروازہ محتاجوں پر بند نہیں کرتے تھے، یعنی کبھی ان کے دروازے سے کوئی محتاج خالی ہاتھ نا امید واپس نہیں جاتا تھا۔ محتاجوں کے لیے ان کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ ذات مرۃ ذهب الطبیب الی بیت المریض لعلاجہ۔ ذات مرۃ، ایک مرتبہ، ذهب الطبیب، ڈاکٹر گیا، الی بیت المریض، مریض کے گھر، لعلاجہ، اس کا علاج کرنے کے لیے۔ ترجمہ اس طرح ہوگا ایک مرتبہ ڈاکٹر مریض کے گھر اس کا علاج کرنے کے لیے گیا۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر مریض کے گھر اس کا علاج کرنے کے لیے گیا۔ فوجدہ مفلسا، تو ڈاکٹر نے اس مریض کو غریب پایا، تو ڈاکٹر نے اس مریض کو غریب پایا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو گھر کی حالت دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ جو مریض ہے وہ کیا ہے؟ غریب ہے، مفلس ہے۔ وقد عجز عن الانفاق على اہل بیتہ فاحدث هذا المنظر فی قلبہ الما شدیدا۔ تو ڈاکٹر نے اور کیا سوچا کہ وہ مریض اپنے گھر والوں پر خرچ کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور وہ مریض اپنے گھر والوں پر خرچ کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یعنی اتنا مفلس تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کا بھی خیال نہیں رکھ پاتا تھا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کثرت عیال کی وجہ سے وہ اپنے اہل و عیال کی مکمل دیکھ بھال نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے غریبوں کی اور ایسے محتاجوں کی، مفلسوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اس انداز سے مدد کرنی چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر مفلس اور غریب لوگ کم ہیں، لیکن ہمیں اگر ہم خاموشی کے ساتھ چھپے طریقے سے اگر ہمارے محلے میں جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ان کا رزق اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کو مکمل کھانا کھلا سکے، لیکن وہ امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے ہاتھ اس لیے نہیں پھیلاتے کہ وہ عزت دار گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ خاصیت ہے عزت دار گھرانے والوں کی کہ وہ ایسی تکلیفوں کا اظہار دوسروں کے سامنے نہیں کرتے۔ جب وہ اظہار نہیں کرتے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اس کی تحقیق کر کر ان تک کچھ رقم پہنچائے یا کچھ کھانا پہنچائے،
اور اس انداز میں پہنچائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ شرم و حیا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کرے، عزت کی وجہ سے اور غیرت کی وجہ سے، اس لیے اس انداز میں دیا جائے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے اور ان کے دل پر گرا بھی نہ گزرے۔ یہ بھی ایک بہت بڑے اسلامی معاشرے کا سبق ہے کہ اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد کرنا، چاہے جسمانی اعتبار سے کمزور ہو یا مالی اعتبار سے کمزور ہو، ہر ایک کی مدد کرنا اسلام کے اندر بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا، اور وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے سے عاجز تھا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ فَأَحْدَثَ هَذَا الْمَنظَرُ فِي قَلْبِهِ أَلَمًا شَدِيدًا، یہ منظر دیکھ کر ڈاکٹر کے دل میں بہت تکلیف ہوئی، یہ منظر دیکھ کر ڈاکٹر کے دل میں بہت تکلیف ہوئی۔ وَأَثَارَتْ هَذِهِ الْحَالُ عَاطِفَ الرَّحْمِ لِأَنَّ حَاجَتَهُ إِلَى الْغِذَاءِ كَانَتْ أَشَدَّ مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى الدَّوَاءِ۔ ترجمہ ہوگا، اس حالت کو دیکھ کر ڈاکٹر کے دل میں رحم دلی کا جذبہ پیدا ہوا، اس حالت کو دیکھ کر ڈاکٹر کے دل میں رحم دلی کا جذبہ پیدا ہوا، اس لیے کہ اس غریب آدمی کو دوائی سے زیادہ خوراک کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اس غریب آدمی کو دوائی سے زیادہ خوراک کی ضرورت تھی۔ ہمارا پہلا پیراگراف یہاں پر ختم ہوا۔ بہت سی باتیں ہم نے اس میں ایسی سیکھی جو ہمیں اپنی زندگی میں بھی لانا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم آگے دوسرے جو پیراگراف ہے، 2 پیراگراف باقی ہے، اور انشاءاللہ دوسرے سبق میں لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ اس سبق کے الفاظ معانی مکمل لکھ لیں، اسے یاد کریں، اور اس پیراگراف کو بھی لکھیں اور اس کا ترجمہ بھی لکھیں، پورا پیراگراف۔ کان فی قریتی طبیب، کان فی قریتی طبیب، یہاں سے یہاں تک کا پورا پیراگراف آپ لکھ لیں، اور اس کے نیچے پھر اسی کا ترجمہ آپ لکھ لیں اور اسے زبانی یاد بھی کر لیں، اس پیراگراف کے ترجمے کو یاد بھی کر لیں اور اپنی کاپی کے اندر صاف ستھرے الفاظ میں لکھ لیں۔ عام طور پر یہ محل امتحان ہوتا ہے، اس لیے آپ اسے مکمل یاد کر لیں اور اپنے وقت کو کام میں لائیں، ضائع نہ کریں، گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور جو سبق میں آج نصیحتوں کے طور پر ہمیں جو باتیں سیکھنے کو ملی اس پر کچھ درجے میں تو عمل کر ہی لیں، تاکہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر کے مطابق چلنے کا ہمیں شرف حاصل ہو اور ہماری نیکیوں میں بڑھوتری ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔